اعوذ باللہ من الشیطان الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو UK ایجوکیشن. 9 انگلش میں یونٹ نمبر 4 دا ڈیفوڈلز میں اب ایکسرسائز ہے. تو ایکسرسائز میں سب سے پہلے ورڈز میننگ ہے. تو سب سے پہلے ورڈ ہے وانڈرڈ گھومنا، ویلیز وادیاں، ہوسٹ لشکر، فلوٹرنگ لہرانا، اسٹریچڈ پھیلنا، مارجن کنارہ، اسپرائٹلی خوشی بری، گے خوش، جوکن خوش دل، گیزڈ غور سے دیکھنا، کاؤچ لیٹنا، پینسیو گہری سوچ، ویکینڈ خالی، بے خلیج، سالیٹیوڈ تنہائی، ٹاسنگ ہلانا. اس کے بعد پھر اے نمبر ہے ریڈ آؤٹ دا ٹیکسٹ اینڈ آنسر دا فالوئنگ کویشچن، کہ آپ ٹیکسٹ پڑھیں اور کویشچن کے جواب دیں. تو کویشچن نمبر 1 ہے از دیئر اینی پرسنیفیکیشن ان دس پوئم، کہ اس پوئم میں کوئی پرسنیفیکیشن موجود ہے. ایف یس ویئر، اگر ہے تو کہاں پر. تو پرسنیفیکیشن ہم کیسے کہتے ہیں؟ جب لیونگ کریکٹر کو ہم نان لیونگ کو دے دیتے ہیں اس کو ہم پرسنیفیکیشن کہتے ہیں. جاندار کی خصوصیت کو بے جان کو دینا اس کو ہم پرسنیفیکیشن کہتے ہیں. تو آنسر ہے یس، دیئر از اے پرسنیفیکیشن. تو اس نظم کے اندر پرسنیفیکیشن موجود ہے. دا ڈیفوڈلز آر ڈسکرائبڈ ایز، تو ڈیفوڈل کو اس طرح بیان کیا گیا ہے جو ابھی نرگس ہے، ڈانسنگ اینڈ ٹاسنگ دیئر ہیڈس، کہ نرگس کے پھولوں کو رقص کرتے ہوئے اور اپنے سروں کو ہلاتے ہوئے. تو اس طرح یہ دکھایا گیا وچ آر ہیومن کوالٹیز، جو کہ ہیومن انسان کی کوالٹی ہیں. تو اردو میں بھی اس کو ہم نے ٹرانسلیٹ کیا ہے. جی ہاں، اس نظم میں پرسنیفیکیشن موجود ہے. نرگس کے پھولوں کو رقص کرتے ہوئے اور اپنے سروں کو ہلاتے ہوئے دکھایا گیا ہے جو کہ انسانی خصوصیات ہیں. 2 نمبر ہے رائٹ ایٹ لیسٹ 2 لائنز شوئنگ سیملیز، کہ 2 لائن جو ہے 2 جملے لکھے جس میں سیملی تشبیہ موجود ہو. تو تشبیہ آپ جانتے ہوں گے، جب ایک چیز کو کسی خاص خوبی یا خامی کی وجہ سے کسی دوسری چیز کے طرح ماننا، کے معنی سمجھنا، اس کو ہم تشبیہ کہتے ہیں. تو اس کا آنسر ہے نمبر 1 ہے آئی وانڈرڈ لونلی ایز اے کلاؤڈ، میں اکیلا بادل کی طرح بھٹکتا رہا. تو یہی تشبیہ ہے. نمبر 2 کنٹینیوس ایز دا اسٹارز دیٹ شائن، ایسے جیسے آسمان پر ستارے قطار میں چمکتے. تو یہ بھی تشبیہ ہے. 3 نمبر ہے واٹ ڈز دا ورڈ کراؤڈ ایگزیکٹلی مین، کہ کراؤڈ کا معنی جو ہے وہ کیا ہے. تو اس کا آنسر ہے ان دا پوئم، کے پوئم میں نظم میں کراؤڈ مینز اے لارج نمبر آف ڈیفوڈلز گروئنگ ٹوگیدر، نظم میں ہجوم سے مراد بہت بڑی تعداد میں نرگس کے پھولوں کا اکٹھا ہونا ہے. اس کے بعد پھر 4 نمبر ہے وائی ڈز دا پوئٹ کمپیئر ہمسیلف ٹو اے کلاؤڈ، کہ پوئٹ شاعر جو ہے وہ خود کو کلاؤڈ کے ساتھ کیوں کمپیئر کر رہا ہے. تو اس کا آنسر ہے دا پوئٹ کمپیئرز ہمسیلف ٹو اے کلاؤڈ بیکاز ہی واز وانڈرنگ alone and aimlessly just like a lonely cloud in the sky. شاعر نے اپنے آپ کو بادل سے اس لیے تشبیہ دی ہے کہ وہ اکیلا اور بغیر مقصد کے گھوم رہا تھا، بالکل ایسے جیسے آسمان پر تنہا بادل. تو کویشچن نمبر 5 ہے رائٹ دا مین آئیڈیا آف دا پوئم، کہ پوئم کا آپ مرکزی خیال لکھیں. تو اس کا آنسر ہے دا مین آئیڈیا آف دا پوئم از دا جوائے اینڈ پیس دیٹ نیچر اسپیشلی ڈیفوڈلز برنگس ٹو دی ہیومن مائنڈ اینڈ ہارٹ. اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ فطرت خصوصاً نرگس کے پھول انسان کے دل و دماغ کو خوشی اور سکون بخشتے ہیں. کویشچن نمبر 6 ہے ڈو یو لائک دس پوئم، کیا آپ اس پوئم کو، اس نظم کو پسند کرتے ہیں، وائی کیوں. تو اس کا آنسر ہے
Yes, I like this poem because it shows the beauty of nature and how it can give comfort and happiness in times of loneliness. جی ہاں، مجھے یہ نظم پسند ہے کیونکہ یہ فطرت کے حسن کو دکھاتی ہے اور یہی کہ کس طرح یہ اکیلے پن میں سکون اور خوشی عطا کرتی ہیں۔ اس کے بعد پھر بی نمبر ہے چوز دا کریکٹ آپشن، کہ ان میں سے جو کریکٹ آپشن ہے آپ وہ بتائیں۔ تو نمبر 1 ہے آئی وانڈر لونلی ایز اے کلاؤڈ ہیئر آئی ریفرز ٹو، کہ آئی کس چیز کی طرف اشارہ ہے۔ نمبر اے دا ریڈر، بی دا کلاؤڈ، سی دا پوئٹ، ڈی دا ڈیفوڈلس۔ تو اس میں یہ سی والا کریکٹ ہے کہ یہ پوئٹ شاعر کی طرف اشارہ ہے۔ نمبر 2 دے اسٹریچڈ اے نیور اینڈنگ لائن along the margin of bay. Here they refers to، کہ یہاں پر دے جو ہے یہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے۔ نمبر اے دا کلاؤڈس، بی دا ڈیفوڈل، سی دا ہیلس، ڈی دا اسٹارز۔ تو اس میں بی والا کریکٹ ہے کہ دا ڈیفوڈلس کی اپی نرگس کی طرف اشارہ ہے۔ نمبر 3 ہے اے پوئٹ could not but be gay in such a jocund company. Here jocund company referred to the، کہ یہاں پر جو jocund company ہے یہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے۔ نمبر اے friends of the poet، بی daffodils، سی clouds، ڈی stars۔ تو اس میں بی والا کرے کہ یہ daffodils کی طرف اشارہ ہے۔ نمبر 4 ہے in the first stanza the poet was، کہ فرسٹ انزا میں پوئٹ جو ہے وہ کیا کر رہا تھا۔ نمبر اے واکنگ ایملیسلی، بی رائٹنگ اے پوئم، سی لوکنگ ایٹ دا کلاؤڈس، ڈی لوکنگ ایٹ دا اسٹارس۔ تو اس میں اولا کرے کہ واکنگ ایملیسلی، کہ وہ بے مقصد جو ہے بغیر کسی مقصد کے جا رہا تھا۔ 5 نمبر ہے what wealth the show to me had brought، by wealth the poet means، کہ ویلتھ سے شاعر کا کیا مراد ہے۔ نمبر اے کمپنی، بی گولڈ، سی پلیجر، ڈی منی۔ تو اس میں سی والا کرے کہ ویلتھ سے جو ہے یہاں پر اس نظم میں پلیجر خوشی جو ہے مراد ہے۔ اس کے بعد پھر اے نمبر ہے ریڈیوس دا میننگ آف دا فالوئنگ ورڈس، کنفرم یور میننگ فرام دا ڈکشنری، کہ آپ ان الفاظ کے معنی ڈکشنری میں دیکھیں۔ آفٹ، تو اس کے معنی اکثر، نیور اینڈنگ لامتناہی یا نہ ختم ہونے والا، گلی خوشی، بلیس بہت خوشی یا مکمل خوشی، ٹوینکل چمکنا، سپارکلنگ چمکتا ہوا، اسٹریچ پھیلنا۔ اس کے بعد پھر بی نمبر ہے کین یو ٹیل وچ لائن آف دا پوئم انڈیکیٹ، کہ کون سا لائن جو ہے یہ ہمیں پوئم جو ہے یہ دکھاتا ہے۔ نمبر 1 ہے کمپیریزن آف دا ڈیفوڈل وتھ اسٹار، تو اس سے یہ والا جملہ بنتا ہے کنٹینیوز ایز دا اسٹارز دیٹ شائن اینڈ ٹوینکل آن دا ملکی وے۔ نمبر 2 ہے اسپیکر سالیٹیرینس ٹو دیٹ آف کلاؤڈ، تو اس سے یہ جملہ نکلتا ہے آئی وانڈر لونلی ایز اے کلاؤڈ۔ 3 نمبر ہے کمپیریزن آف ڈیفوڈلس ٹو کراؤڈ آف پیپل، تو نظم میں اس کے لیے یہ جملہ ہے اے ہوسٹ آف گولڈن ڈیفوڈلس۔ 4 نمبر ہے کمپیریزن آف ڈیفوڈل ٹو ڈانسنگ ہیومنس، تو اس کے لیے یہ جملہ ہے tossing their heads in sprightly dance۔ سی نمبر ہے which word of the poem means the same as، کہ نیچے یہ جو الفاظ دیے گئے ہیں کہ نظم میں اس جیسے میننگ والے الفاظ کون سے ہیں۔ تو ایک نمبر ہے نمبر آف ڈیفوڈلس، بہت زیادہ مجمع، تو اس کے لیے ہوسٹ لفظ موجود ہے۔ گلیس نظر ڈالنا، تو اس کے لیے سائٹ ہے۔ ہیپی فیلنگ خوشی، تو اس کے لیے گلی ہے۔ ڈیپ تھاٹ سوچ میں ڈوبا ہوا، تو پینسیو موڈ۔ اس کے بعد بلیسنگ برکت یا خوشی، تو اس کے لیے بلیس۔
اس کے بعد پھر ہے واٹ از پیراپریز، کہ پیراپریز جو ہے وہ کیا ہے. Paraphrasing is rewriting the poet's words or ideas in your own words without altering the meaning. پیراپریزنگ کا مطلب ہے شاعر کے خیالات یا اشعار کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا لیکن معنی کو تبدیل کیے بغیر. A stanza takes the shape of prose. شاعری کو نثر کی شکل میں لکھا جاتا ہے. It is about the same length as the original because the purpose is to rephrase without leaving out any important point. لمبائی تقریباً اصل کے برابر رہتی ہے کیونکہ کوئی اہم نقطہ چھوڑا نہیں جاتا. مارک تھاٹ گروپس ان دا اسٹینزا. بن یعنی اسٹینزا میں خیالات کے حصے تھاٹ گروپس الگ کریں. پیراپریز دا میسیج ان سمپل ٹیکسٹ. پیغام کو سادہ جملوں میں بیان کرے. چینج پوئٹک ورڈز ود سمپل ونس. شاعرانہ الفاظ کو آسان الفاظ سے بدلیں. تو پھر اس کا اگزامپل دیا گیا ہے. ایکسٹینزا ہے فار آف when on my couch I lie in vacant or in a pensive mood they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. تو اس کا پھر پیراپریز جو ہے کتاب میں دیا گیا ہے. The poet says that whenever he lies on his bed in a gloomy mood or to take rest, the reflection of those beautiful daffodils comes to his mind. شاعر کہتا ہے کہ جب بھی وہ اپنے بستر پر اداس موڈ میں یا آرام کرنے کے لیے لیٹتا ہے تو ان خوبصورت نرگس کے پھولوں کا منظر اس کے ذہن میں آ جاتا ہے. His heart begins to dance with the daffodils. اس کا دل نرگس کے پھولوں کے ساتھ ناچنے لگتا ہے. His heart fills with the pleasure. اس کا دل خوشی سے بھر جاتا ہے. This sight is a blessing of God and a permanent source of pleasure for the poet. یہ منظر اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے اور شاعر کے لیے خوشی کا ایک مستقل ذریعہ ہے. اس کے بعد پھر اے نمبر ہے پیراپریزنگ آف دا سیکنڈ اسٹینزا آف دا ڈیفوڈل. تو ہم سے پوچھ رہے کہ نظم کے اندر جو دوسرا اسٹینزا ہے اس کا آپ پیراپریز بنائیں. Continues as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretch in never-ending line along the margin of a bay. Then thousands saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. تو یہ اسٹینزا میں نے لکھا ہے. تو اس کا پیراپرائزنگ اس طرح بنے گا. The poet says that the daffodils were spread everywhere just like the stars shining and twinkling in the sky. شاعر کہتا ہے کہ نرگس کے پھول ہر جگہ پھیلے ہوئے تھے بالکل اسی طرح جیسے آسمان پر ستارے چمکتے اور ٹمٹماتے ہیں. They appear to be in a never-ending line along the edge of the lake. وہ جھیل کے کنارے ایک نہ ختم ہونے والی قطار میں دکھائی دیتے تھے. When the poet looked at them, he saw thousands of daffodils at once, moving their heads joyfully as if they were dancing in the breeze. جب شاعر نے ان کی طرف دیکھا تو اس نے ایک ہی نظر میں ہزاروں نرگس کے پھول دیکھے جو خوشی سے اپنے سر ہلا رہے تھے جیسے ہوا کے جھونکے میں ناچ رہے ہوں. اس کے بعد پھر ہے ہاؤ ٹو سمرائز اے پوئم، کہ ہم پوئم کی سمری جو ہے خلاصہ وہ کس طرح لکھتے ہیں. سمری از پوٹنگ ڈاؤن دا مین آئیڈیاز آف سم ون ایلسز ورک ان یور اون ورڈس. تو نظم کا خلاصہ ہم کس طرح لکھتے ہیں؟ خلاصہ لکھنے کا مطلب ہے کہ کسی اور کے کام کے بنیادی خیالات کو اپنے الفاظ میں بیان کیا جائے.
A summary is always shorter than the original because the idea is to include only the main points of the original work and leave out the irrelevant. खुलासा हमेशा असल मतन से छोटा होता है क्योंकि इसमें सिर्फ अहम नुकात शामिल किए जाते हैं और गैर ज़रूरी बातों को छोड़ दिया जाता है. Keep the following points in mind while summarizing a poem. کہ समरी لکھنے کے لیے نیچے جو پوائنٹ دیے گئے آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں. تو نمبر 1 ہے ریڈ دا پوئم تھرولی، کہ آپ مکمل پوئم کو ریڈ کرے پڑھیں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا میننگ، پھر اس کے معنی جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں. رائٹ ڈاؤن دا پوائنٹس جو ہے آپ لکھ کے ارینج دا پوائنٹ ان آرڈر، اور پھر ان پوائنٹ کو آرڈر میں آپ لکھیں. تو اس ساری بات کو میں نے اردو میں بھی یہاں پر لکھا ہے. نظم کو غور سے پڑھیے. نمبر 2 اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں. نمبر 3 اہم نکات لکھ لیں. نمبر 4 نکات کو ترتیب میں رکھیں. نمبر 5 نتیجہ تلاش کریں. نمبر 6 اسے مناسب ترتیب کے ساتھ تحریر کریں. اس کے بعد بی نمبر ہے سمری آف دا پوئم دا ڈیفوڈلس. تو سوال میں ہم سے یہ پوچھا ہے اس نے کہ ڈیفوڈل کا سمری لکھے، تو ہم نے یہاں پر سمری لکھا ہے خلاصہ. In this poem the poet William Wordsworth described the beauty of daffodils. تو نظم نرگس کے پھول کا خلاصہ یہ ہے. اس نظم میں شاعر ولیم ورڈسورتھ نے نرگس کے پھولوں کی خوبصورتی بیان کی ہے. Once while walking alone he saw a large number of golden daffodils growing beside a lake. ایک مرتبہ جب وہ اکیلا چل رہا تھا تو اس نے جھیل کے کنارے بے شمار سنہری نرگس کے پھول دیکھے. The flowers looked like shining stars and were dancing with the breeze. یہ پھول ایسے لگ رہے تھے جیسے چمکتے ہوئے ستارے ہو اور ہوا کے ساتھ جھومتے ہوئے ناچ رہے ہو. The sight left a deep impression on the poet's mind. اس منظر نے شاعر کے دل پر گہرا اثر چھوڑا. Later, whenever he was lonely or sad, the memory of those daffodils would come to his mind and fill his heart with joy and peace. بعد میں جب بھی وہ اکیلا یا اداس ہوتا تو ان نرگس کے پھولوں کی یاد اس کے ذہن میں آ جاتی اور اس کے دل کو خوشی اور سکون سے بھر دیتی. The flowers become a lasting source of happiness for him. یہ پھول شاعر کے لیے خوشی کا ایک دائمی ذریعہ بن گئے.